السلام علیکم دوستو، بنگلہ دیش میں پچھلے ایک ماہ میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، انٹرنیٹ کی سروسز بند ہیں اور بنگلہ دیش کا رابطہ پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ At least 50 people are reportedly dead and dozens injured. بنگلہ دیش میں امن امان کی صورتحال بدستور خراب۔ پورے ملک میں پھیلا یہ احتجاج کیا صرف کوٹا سسٹم کے خلاف ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی کہانی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کی ہسٹری 1971 تک جاتی ہے۔ جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تو اس علیحدگی کے بعد وہاں پہ بنگلہ دیش سول سروس کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے کا مقصد بیسیکلی سرکاری سطح پہ نوکریوں کی ڈسٹریبیوشن تھی۔ سیم ویسے ہی ہے جیسے پاکستان میں CSS اور انڈیا میں UPSC ہے۔ اس ادارے نے ایک کوٹا سسٹم کا اجرا کیا۔ اس کوٹا سسٹم کے اندر 30% جاب ان کو دی گئیں جو مکتی بانی تحریک کے کارکن تھے۔ مکتی بانی تحریک نے بیسیکلی پاکستان سے علیحدگی میں ایک اہم کردار ادا کیا اور بنگلہ دیش ان کو فریڈم فائٹر کے نام سے ریکگنائز کرتا ہے۔ 10% کوٹا ڈیپرائیوڈ ڈسٹرکٹ کو دیا گیا اور 10% خواتین کو دیا گیا اور باقی 5% ہے وہ منورٹیز کو دیا گیا، اور یوں 55% آف جاب جو ہیں وہ کوٹا سسٹم کی نظر ہو گئیں اور باقی 45 اوپن میرٹ کے اوپر تھیں۔ کوٹا سسٹم چلتا رہا اور 1996 میں مکتی بانی کے کارکن کے بچوں کو یہ 30% جاب دی گئی، اور پھر اسی طرح 2010 میں مکتی بانی کے تحریک کے بچوں کو یہ جاب دی گئی۔ یوں 2010 کے اندر عام پبلک، عام عوام اور عام اسٹوڈنٹ جو تھے ان کے اندر یہ ریزرویشن آنا شروع ہو گئی کہ وہ لوگ جن کا آزادی کی تحریک میں کوئی کردار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے دادا مکتی بانی کے کارکن تھے، ان کو یہ کوٹا سسٹم نہیں ملنا چاہیے اور کوٹا سسٹم کو ریوائز ہونا چاہیے۔ 2018 میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شروع ہوتا ہے، حکومت اس کوٹا سسٹم کو ختم کر دیتی ہے، لیکن 2024 میں ہائی کورٹ اس کوٹا سسٹم کو بحال کرتا ہے، جس کے بعد پورے ملک کے اندر احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک اس احتجاج کے نتیجے میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ڈسپلیس ہیں۔ جولائی 2024 کو سپریم کورٹ اس کوٹا سسٹم کو ریوائز کرتا ہے اور نئے کوٹا سسٹم کے مطابق 5% جاب ملیں گی مکتی بانی تحریک کے لوگوں کو اور 1% جاب ملیں گی ڈیپرائیوڈ ڈسٹرکٹ کو اور 1% جاب ملیں گی منورٹیز کو۔ 3% جاب اوپن میرٹ کے ذریعے آئیں گی۔ اس ریویژن کے بعد بھی بنگلہ دیش میں احتجاج ختم نہیں ہوا اور اسٹوڈنٹ ابھی تک سڑکوں کے اوپر ہیں۔ یہ احتجاج جو ڈھاکہ یونیورسٹی سے شروع ہوا، ڈھاکہ سٹی سے ہوتا ہوا چٹاگانگ اور باقی تمام بڑے شہروں تک پھیل چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا اب نیا مطالبہ کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ عوامی لیگ کی ٹاپ براس جو لیڈرشپ ہے ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شیخ حسینہ سے پبلکلی معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس احتجاج کے دوران عوامی لیگ کی اسٹوڈنٹ یونین ایکٹیو ہوتی ہے جس کا نام ہے بنگلہ دیش چھاتر لیگ۔ احتجاج جو کوٹا سسٹم کی ختم ہونے کے بعد بھی جاری ہے وہ اب حکومت کے خلاف ایک ریفرینڈم کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پچھلے 14 سال سے شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے اوپر رول کر رہی ہیں اور 2024 کے الیکشن میں وہ ون سائیڈڈ وکٹری کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں، لیکن اس الیکشن کے کنڈکٹ کے اوپر بہت سارے سوال ہیں۔ تو یوں لگتا ہے اس وقت کا عوامی احتجاج نہ صرف کوٹا سسٹم کی بحالی کے لیے تھا بلکہ وہ ایک عوامی تحریک تھا حکومت کی کارکردگی کے اوپر، اور شیخ حسینہ کا جو ڈکٹیٹرشپ والا کردار ہے اس کے خلاف عوام سڑکوں پہ تھی۔